बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 26 सितंबर है और जुमेरात की शाम है और तीन बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे जो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है, आईनी तरमीम का मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन का मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन का मामला है और इमरान खान की ज़मानत और बरियत का मामला है। ये वो मौज़ूआत और मामलात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इनकी सारे आपस में ऐसे ये गुत्थम गुत्था हुए हैं कि ये मामलात भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे तारीखें सुनने में आ रही हैं आईनी तरमीम के हवाले से, वैसे वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, मातहत अदलिया के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है कि इमरान खान के मुकदमात, बरियत और ज़मानतों की दरख्वास्तों की तारीखें भी वैसे वैसे ही आगे बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिली जुली दिखाई देती हैं और इनमें जो सबसे अहम तरीन अनाउंसमेंट है वो है इमरान खान ने रावलपिंडी में, जो अभी पिछले हफ्ते उन्होंने मियाँ वाली में जलसे का ऐलान किया था पहले, लेकिन उसको कैंसिल करके कहा नहीं, पहले रावलपिंडी में हम जलसा करेंगे 28 सितंबर को और फिर उसके बाद मियाँ वाली में और फिर लाहौर के अंदर भी, कराची, क्वेटा और पेशावर दीगर शहरों में भी करेंगे। आज इमरान खान ने अनाउंसमेंट किया है कि 28 सितंबर को रावलपिंडी के अंदर जो है वो जलसा नहीं होगा बल्कि एहतजाज होगा और उसकी उन्होंने वजह ये बताई कि उन्हें मालूम है कि रावलपिंडी इंतज़ामिया जो है कि उन्हें पिंडी में जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी, एनओसी नहीं देगी। अगर दिया भी गया तो पिंडी शहर के बाहर दिया जाएगा। हालांकि पीटीआई ने खुद जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं दरखास्त में, एक लियाकत बाग का और एक भाटा चौक जो है कि वो जो मिसरियाल के करीब जो है कि उस इलाके में आता है, वहाँ के दो ऑप्शन पीटीआई ने दिए थे, लेकिन ये कहा जी कि हम इस्लामाबाद रावलपिंडी हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे और उस रोज़ जो है कि वो पिंडी शहर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। और सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो पीटीआई से वाबस्ता वकला है वो भी एहतजाज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और अदलिया की बालादस्ती या उनकी जो आज़ादी और खुद मुख्तारी है उस तनाज़र के अंदर ये अनाउंसमेंट की गई है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने बल्कि ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमने मुज़ाकरात का रास्ता दरवाज़ा बंद कर दिया है और रऊफ हसन के बयान को भी उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम, पार्टी की पोजीशन यही है, उनकी अपनी पोजीशन यही है। अली अमीन गंडापुर के बारे में पूछा गया क्या वो मुज़ाकरात जारी रखेंगे या बंद, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी हिदायत दी है कि मुज़ाकरात जो है अभी इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं हो रही। तो फिर रावलपिंडी के अंदर जलसा क्यों नहीं हुआ? इस्लामाबाद के अंदर जो जलसा पहले मुलतवी किया गया था 21 अगस्त 22 अगस्त वाला, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट थी। बाद में इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया, इसलिए जो है कि अब हम एनओसी मिले या ना मिले हम जलसा भी करेंगे और हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। ये उस वक्त उन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस की थी। अब जो है कि पिंडी के अंदर जलसा नहीं होगा, मुजाहरे होंगे। अगर मुजाहरे होंगे तो जलसा क्यों नहीं हो सकता? ये बड़ा अहम सवाल है। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जो है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को मौका दे रहे हैं। अभी आईएसआई के डीजीआई जो है वो तब्दील हुए हैं, अभी वो नई लीडरशिप को एक मौका दे रहे हैं कि वो उन पॉलिसी से विड्रॉ करें और एक जो पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो किरदार है वो अदा होना चाहिए, अपना वो पॉलिटिकल रोल ख़त्म करें, जो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है उसको फोकस करें। और अगर वो पॉलिटिकल रोल जो है कि अदा करेंगे तो फिर ये मुज़ामत भी होगी और ये मामला जो है ख़राब भी होंगे। मेरा ख्याल है कि वो एक मौका ये दे रहे हैं, क्योंकि पिंडी के अंदर जलसा जो है वो सबसे ज़्यादा, जैसे लाहौर के अंदर जलसा नून लीग का गढ़ समझा जाता है, उनके लिए बायस तशवीश होता है और वो हमेशा परेशान होते हैं। इस्लामाबाद जो है कि वो इक़्तिदार के ऐवान सारे के सारे यहाँ पर हैं, उनको तशवीश होती है। पिंडी में जीएचक्यू है और वहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा इज्तिमा होता है तो वो मामलात जो हैं कि वो एक तो इंतशार की तरफ भी जा सकते हैं और कोई भी वहाँ पे शरपसंद अनासर या कोई भी ऐसा बंदा जो आर्मी को और पीटीआई को आमने सामने लाना चाह रहा हो, वो कोई भी छोटा मोटा वाक़या कर सकता है और इतने बड़े हजूम को फिर काबू करना मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है इसमें दो तीन वजूहात होंगी। इमरान खान एक तो मौका देना चाह रहे हैं, दूसरा जो है कि शायद उनको ऐसी कुछ इतलात भी, और हमने पीटीआई के कुछ हलकों के अंदर बातचीत भी की है कि उनको कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि अगेन शरपसंद अनासर इस मौके से कोई फ़ायदा भी उठा सकते हैं और दोबारा जो है पीटीआई और जो फौज है उसको आमने सामने खड़ा किया जा सकता है या 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा हो सकते हैं। तो एक वजह तो ये हो सकती है। तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस बड़े इंटरेस्टिंगली, तोशा खाना केस जो है ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए और अभी जो है प्रोसिक्यूटर उस अपने दलाइल जारी रखे हुए, उसने कंप्लीट नहीं हुआ। 28 सितंबर को जो है कि अब हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत मुकर्रर की गई है, लेकिन अभी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर फैसला नहीं हुआ। अदालत ने यह फैसला कर लिया कि 2 अक्टूबर बरोज़ बुध को इमरान खान और बुशरा बीबी पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी इस केस के हवाले से। मतलब जमानत के ऊपर अभी फैसला नहीं किया, लेकिन फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख तय कर ली, फैसला कर लिया और 2 अक्टूबर
کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو بریت کی درخواست تھی اور سارا ریکارڈ مانگا گیا تھا نیب سے، اس حوالے سے آج سماعت تھی، اور وہاں پہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں امجد پرویز صاحب وکیل، وہ آج حاضر نہیں ہوئے، اور دوسرے پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم دے دیں، اور وہ 2 اکتوبر بدھ کے روز تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی۔ تو اب 28 ستمبر کو ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی، جو غالباً دکھائی یہ دیتا ہے کہ ضمانت شاید نہیں ہوگی، اور 2 اکتوبر جو ہے کہ ایک طرف فرد جرم عائد ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر توشیحانہ کیس کے اندر، اور دوسری طرف جو ہے کہ 2 اکتوبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بریت ہونی ہے یا کیا معاملہ ہونا ہے، اور یہ کیس کدھر جانا ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ جو ابھی باقی 40-41 ارکان تھے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے جی کہ الیکشن ایکٹ میں کیونکہ ترمیم ہوئی ہے، اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے، اور اب بتائیں کہ آپ کا فیصلہ مانے یا الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ہے جو اسپیکر نے ریکویسٹ کیا اس کو مانے، تو فیصلہ آپ کریں۔ تو انہوں نے اپنے کورٹ سے بال نکال کے سپریم کورٹ کی کورٹ میں ڈال دیا۔ اب وہاں پہ جو ہے کہ وہاں پہ کیا یہ 8 ججز کے پاس جائے گا، کیا 13 کے 13 ججز بیٹھیں گے، یہ اب معاملہ جانا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں، جو کمیٹی پہلے ہی متنازع ہوئی ہے۔ اس کمیٹی کو گزشتہ روز افراز جاب خٹک صاحب نے چیلنج کیا تھا، آج پاکستان تحریک انصاف نے بذات طور کے اوپر اس کو چیلنج کر دیا ہے، بیرسٹر گور صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور اس میں بھی جو ہے کہ صدارتی حکم نامے کو بیسیکلی چیلنج کیا گیا کہ اس میں 2-3 پلیز درخواستیں کی گئی ہیں، پریئرز لی گئی ہیں، اور وہ یہ کہا گیا جی کہ آپ اس کو فوری طور کے اوپر صدارتی حکم نامے کو سسپینڈ کریں، اس کے تحت بنی ہوئی کمیٹی جو ہے اس کو بھی معطل کریں، اور جو پہلے والی کمیٹی ہے ایکٹ کے تحت اس کو بحال کریں، اور جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک پہلے والی کمیٹی جو ہے وہ کام کرتی پھرے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے کہ 7-8 میٹنگز کی اور اس کے اندر فیصلہ نہیں کیا، انتظار کیا، وضاحت بھی آ گئی، پھر انتظار کیا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا، مین وائل جو ہے کہ وہ پارلیمان سے خط لکھوائے گئے۔ تو اگر آپ یہ 63A کا معاملہ دیکھیں، یہ معاملہ دیکھیں، اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جو پہلا ہفتہ ہے اس کی تاریخیں مقرر کی جا رہی ہیں، تو اور عمران خان کے مقدمات بھی اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اندر لے جائے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی جلتی دکھائی دے رہی ہیں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ آئینی ترامیم کروا لیں اور اپنا کام سارا کر لیں، اس کے بعد عمران خان رہا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس وقت تک عمران خان رہا نہ ہو جب تک کہ آئینی ترامیم کسی کنارے نہ لگ جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا جو مستقبل اور باقی جو ترامیم اور الیکشن کمیشن کا جو مستقبل ہے وہ کسی کنارے نہیں لگ جائے، اس وقت تک عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ باہر آ گئے تو حالات جو ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں قاضی صاحب نے کیا آج کیا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ملے ہوئے ہیں وہ ہیں اب قاضی صاحب کے اس خط کا جو جسٹس منصور علی شاہ کے جواب میں انہوں نے خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کوئی تقریباً 11-12 نکات جو ہیں کہ یہ 11 نکات تو بیسیکلی وہ وجوہات کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں اس کمیٹی سے نکالا گیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جسٹس منیب اختر کے بعد جو ہے کہ سینئر موسٹ جو جج تھے وہ یحییٰ آفریدی صاحب تھے، ان کو وہ لینا چاہتے تھے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے معذرت کر لی اس کمیٹی میں شامل ہونے سے، اس لیے پھر انہوں نے اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج تھے جسٹس امین الدین ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا، اور انہوں نے یہ آفر قبول کر لی، تو اس لیے جو ہے کہ ایک دو معاملہ یہ ہو گیا۔ اب منیب اختر صاحب کو کیوں نکالا گیا، اس پہ قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں جی کہ ورنہ ہی جو ہے کہ یہ سوالات جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ قانون کے مطابق اٹھا سکتے ہیں چیف جسٹس کے سامنے، حالانکہ ماضی میں خود اس قسم کے بے شمار خطوط انہوں نے لکھے اور عمر رضا بندیال کے ہر فیصلے کے اوپر سوالات اٹھاتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، منصور علی شاہ جو ہے کہ یہ سوالات نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے اصرار پر میں یہ جواب دے رہا ہوں، اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلے کوئی بات نہیں کی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جج جو ہے کہ وہ ہمارے کولیگ جج جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے منیب اختر صاحب کے خلاف 11 وجوہات نہیں، بیسیکلی 11 سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے بغیر کسی انکوائری کے، ان کو سنے بغیر جو ہے ان کے خلاف نہ صرف 11 سنگین الزامات لگائے ہیں، ان 11 سنگین الزامات کو خود سے ہی سچ ثابت کر کے ان کو کمیٹی سے بھی نکال دیا اور ان کو ایک قسم کی سزا بھی دے دی اور ایکشن بھی لے لیا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کے جواب میں اب یہ سوچا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ شاید جسٹس منیب اختر کا جو اب جواب ہوگا وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے کہ بہت بڑے سوالات اٹھائے گا،
کہا گیا کہ جو ایک وجہ یہ بتائی گئی جی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت اور تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو اس کو فیصلہ دیا گیا تو جسٹس منیب اختر نے اس میں اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ساری جو ہے کہ پوری کی پوری انہوں نے اویل کی ہیں جناب، وہ ہے اور ایک اور جج ان کا نام نہیں لکھا کہ ان 2 ججوں نے جناب پوری چھٹیاں اویل کی تھی۔ اب چھٹیاں ہیں تو اویل کی ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، اور چھٹیاں کی ہیں اور کوئی جو سماعت کے لیے اویلیبل نہیں تھی لیکن کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اویلیبل تھے، اس لیے ان کو کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ عجیب بنتا ہے اس کے اندر بھی۔ پھر جو ہے کہ جی کہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے 14 دن کے اندر اندر جو ہے نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس کے اوپر سماعت ہونا لازمی ہے، لیکن قانون کے تحت جو یہ بھی لازمی ہے کہ اگر کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیتا ہے تو آپ نے 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کی سماعت کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف متعدد کیسز کے اندر جو ہے، اور خاص طور کے اوپر وہ توشہ خانہ کا بنیادی کیس تھا جس پہ عمران خان کو پہلی سزا ہوئی تھی اور وہ نااہل ہوئے تھے 5 سال کے لیے، اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو اپیل تھی اس پہ 3 جو ہے کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن وہاں پہ قانون جو کہتا ہے 15 دن کے اندر اندر آپ نے سماعت کرنی ہے۔ چیف جسٹس آپ کو وہ قانون نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ایکٹ ہے 14 دن کے اندر جو ہے کہ فوری سماعت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے چھٹیوں کو ترجیح دی اور یہاں پہ نظر ثانی کی درخواست پہ سماعت نہیں ہو سکی۔ پھر ایڈہاک ججز کو جب کنفرم کیا جا رہا تھا یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں طارق مسعود صاحب اور ان کے اوپر، وہاں پہ انہوں نے سینئر ججز کے بارے میں جو ایڈہاک ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کوئی ریمارکس دیے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سینئر ججز کے بارے میں جو ہے عزت نہیں کرتے، اور انہوں نے ان سینئر ججز کو جو ہے کہ محض 1100 مقدمات تک محدود رکھنے کے لیے جو ہے کہ وہاں پہ اپنا موقف اپنایا تھا، اور ایڈہاک ججز کو شریعت ایپلیٹ بینچ میں شمولیت کی بھی انہوں نے مخالفت کی تھی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور جو 13 ستمبر کو اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر قانون کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ 4 مہینے سے اس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں، تو ابھی تک آئینی پیکج لایا نہیں ہے اور رولز میں ترمیم بھی نہیں ہو سکی، تو ان سے وضاحت لی جائے، پوچھا جائے کہ جو انہوں نے یہاں پہ اتنے بڑے فورم پہ آ کے ایک وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک کیوں نہیں پورا ہوا، اور جس کے اوپر جو ہے کہ ان کو نہیں پوچھا گیا نہ بلایا گیا، تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ میں پھر ابھی نہیں، پہلے آپ یہ چیزیں کلیئر کریں پھر اس اجلاس کو آگے بڑھائیں، تو وہ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی، اور بیشتر مقدمات جو ان کی عدالتوں کے اندر ہیں ان کے سامنے آتے ہیں جی کہ ان کو وہ ایڈجرن کر دیتے ہیں، زیر التوا رکھتے ہیں، فیصلے نہیں کرتے، حکم امتناعی دے دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے کہ حکم امتناعی دے دیتے ہیں، اور پھر آئینی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی سٹے دے دیتے ہیں، مگر فیصلے نہیں کرتے اور ان میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات انہوں نے بتائی ہے۔ اب معاملہ جو ہے کہ یہ بڑے سنگین معاملات ہیں، اس کے اوپر ممکن ہے جسٹس منصور علی شاہ بھی خط لکھیں، اور اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر جسٹس منیب اختر ضرور خط لکھیں گے، اور وہ ان کا جواب جو ہے کہ ایک اور بڑی نہ صرف چارج شیٹ ہو سکتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز کے خلاف، بلکہ وہ بغیر انکوائری کیے، بغیر ایکسپلینیشن کیے یہ 11 وجوہات اور 11 الزامات منیب اختر پہ لگانا جو ہے یہ بذات خود جو ہے کہ قاضی فائز کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔